میں فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے قرآن میں قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، وعدہ فرمایا ہے کہ ہم نے ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو نازل کیا اور خود ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کریم نے یہ جو اسباب پیدا کی، کوئی بندہ حافظ قرآن بن جاتا ہے، اس کے سینے میں قرآن آ جاتا ہے، اس لیے قرآن سے زیادہ، کتاب سے زیادہ وہ سینہ بہت پیارا ہے جس میں اللہ کا قرآن موجود ہے۔ اس لیے کہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل کیا اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا۔ اب جس دل میں، جس کے سینے میں قرآن ہے، اس کی بھی قدر ہوگی، اور کہا جاتا ہے کہ جو حافظ قرآن مر جاتا ہے اس کی لاش کو، اس کی میت کو، اس کے خاک کو کیڑے بھی نہیں کھائیں۔ اس کے سینے میں قرآن موجود ہے، اسے کیڑے، قبر کے کیڑے نہیں کھائیں، کہا جاتا۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جب ایک جنگ میں بہت سے صحابہ کرام شہید ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ قرآن پاک کو اکٹھا کر لینا چاہیے۔ انہوں نے کہا جو کام نبی نے نہیں کیا میں کیوں کروں، جیسا ہے ویسے ہی رہیں، کیونکہ کوئی درخت کی چھالوں پر لکھا ہوا ہے، کوئی پتھروں پر لکھا ہوا ہے، جانوروں کے چمڑوں پر لکھا ہوا ہے، وہ بانس کاٹ کر اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، مختلف چیزوں پر، کاغذ پر لکھا ہوا ہے، یہ مختلف چیزوں پر لکھا ہوا تھا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی قرآن نازل ہوتا پھر اس کے بعد ایک کاتب کو بلاتے اور کہتے یہ لکھ لو، اس لیے وہ جو چیز ہوتی اس پر لکھ لیا جاتا، اور اس لیے حضور کے کئی کاتب وحی، ایک تو ہوتے ہیں کاتب جو کہ معاہدے بھی لکھتے تھے، ایک کاتب وحی یعنی کہ وحی قرآن کو بھی لکھنے والے تھے۔ اکثر جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں یہ کون سا کاتب وحی تھا، یہ کون سا کاتب وحی تھا۔ وہاں پر نیچے صرف سوال کر دو تو تم یہ بتا دو کون کون سے صحابہ کاتب وحی تھے، تو اب کیا ہوگا؟ اگر باقیوں کے نام لیتے ہیں ان کو بھی نہیں مانتے، یہ کسی کو نہیں مانتے، اس لیے وہ جب ایک بات کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا شک پیدا کرنا، شیطان کی طرح شک پیدا کرنا، اس لیے بہت سے صحابہ کاتب وحی تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بھی ان میں شامل تھے۔ اس لیے جب ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا کہ جاؤ مجھے کام ہے، معاویہ کو بلا لو۔ وہ گئے تو دیکھا کھانا کھا رہے ہیں، واپس آ گئے، سرکار وہ کھانا کھا رہے ہیں، ان کو بلایا نہیں، کہا کہ سرکار کھانا کھا رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا جاؤ دیکھو، پھر دیکھا، کہا سرکار کھانا کھا رہے ہیں، تو سرکار نے ارشاد فرمایا اللہ کرے معاویہ کا پیٹ نہ بھرے، فرما دیا۔ اب یہاں پر لیتا دیکھا بد دعا دی ہے نبی نے، یہ نبی نے بد دعا دی ہے، حالانکہ حضور کا اپنا ارشاد ہے یا اللہ اگر میں کسی کے لیے بد دعا کر دوں تو آخرت میں اس کا اجر بڑھا دینا۔ اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نبی کی یہ دعا تھی یا بد دعا سمجھ لیں، یہ دعا تھی یا اللہ حضرت معاویہ کا پیٹ نہ بھرے تو آپ کے پاس مختلف خان آتے، اب رج کے کھاندے ٹھڈ نہیں بھرتا، ٹھڈ نہیں بھرتا، کہتے ایک فائدہ تو ان کو دنیا میں ہو گیا، آپ سارے کے سارے دیکھ لیں کتنا کھا سکتے ہیں، کھانے کے بعد کہیں یار اور کھانا کا ٹھڈ بھر گیا، انہیں ٹھڈ نہیں بھرتا، انہوں نے کھانے ہی کھانے سے جڑا مرضی کھا لیندے، جو دل کرتا کھا لیندے، انہیں ٹھڈ نہیں بھرتا، سب ہضم، اور آخرت میں بھی ان کے لیے اجر ہے۔ تو جب وہ کیا کہتے ہیں جنگ ہوئی، جنگ یمامہ ہوئی تھی میرے ہاتھ سے، جب اس میں بہت سے صحابہ کرام شہید ہو گئے،
تو کہا کہ اکٹھا کیا جائے، تو پھر کہا کہ اکٹھا کریں گے۔ اکٹھا کرنے کے لیے قرآن پاک مسجد نبوی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت زید رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے، اور جو آتا آیت لکھتے جاتے، ہاں بھائی، اور ہر بندے کی دو گواہیاں پڑھتی، اور پھر قرآن کو ترتیب سے اکٹھا کر دیا گیا اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس رکھ دیا گیا۔ دوسری مرتبہ جب یہ مسئلہ پیدا ہوا قرات میں، کہ باہر کے ملکوں میں مختلف قرات میں یہ قرآن پاک پڑھا جا رہا تھا، تو پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا سے، جہاں جہاں سے ہم حکومت کر رہے تھے، قرآن پاک منگوائے، اور پھر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ قرآن پاک منگوایا اور قریش کی قرات پر اکٹھا کیا گیا۔ سمجھ آ رہی نا؟ قریش کی زبان پر اکٹھا کیا گیا، مد شد جزر زیر ان پر اکٹھا کیا گیا کہ اس طرح سے اب لکھنا ہے، اور وہ اکٹھا کر کے کتابی شکل میں پھر اس کے نسخے بنائے گئے اور پھر واپس بھیج دیے گئے، اور وہ جو قرآن اکٹھا کیا گیا تھا سارے ملکوں سے، ان کو دو دیا، سیاہی دفن کر دی گئی، خالی کاغذ جلا دیا گیا۔ اہل تشیع یہاں پر بھی اعتراض کریں گے، دیکھا قرآن جلا دیا حضرت عثمان غنی نے، کون سا؟ وہ سارے نسخے اکٹھے کر کے انہوں نے کیا کیا تھا، جیسے آپ دریا میں پھینک دیتے نا پہلے، تو پانی جو ہوتا تھا وہ سیاہی صاف کر دیتا تھا، اب وہ پانی سیاہی جو تھا وہ پانی میں آ گئی، پانی جو تھا وہ کیا کہتے ہیں محفوظ کر لیا گیا زمین میں، اور جو کاغذ تھا وہ جلا دیا گیا۔ اب جب شک پیدا کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے؟ جلا دیا گیا، بس اتنے لفظ، یہ نہیں بتانا ہوا کیا تھا۔ یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ کہیں پر کبھی بھی کوئی ایسی بات ہو تو آپ کو سمجھ ہو کہ کیا تھا، کیونکہ قرآن اگر جلا دیا تو باقی کیا رہ گیا، پھر کہاں سے قرآن آیا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ اللہ کریم نے فرمایا میں تیری کتاب اور معجزے کا نگہبان ہوں، نہ اس میں زیادتی ہو سکے گی اور نہ کمی۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں نے تمہارا ذکر بلند کر دیا، اور پھر فرمایا لا مبدل لکلماتی، اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، یعنی اللہ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے میں تمہارا نام بڑھاتا رہوں گا، میری تم سے اتنی محبت ہے محبوب کہ تیری ناراضگی میری ناراضگی ہوگی۔ مکے کی ابتدائی زندگی کے دوران مسلمان حضور سے اپنے تعلق کو چھپاتے تھے، کہ یار اسی اگر تعلق دسیا تے لوگ سن بدنام کرن گے، گالاں کڈن گے، برا بھلا کہن گے، سرکار میں گالاں کڈن گے، چھپاتے تھے۔ نمازیں بھی چھپ کر پڑھتے تھے۔ اللہ نے فرمایا میں تیرے دین سے سارے عالم کو منور کر دوں گا اور مخالفوں کی آنکھیں چکا چوندھ ہو جائیں گی۔ ایک یہودی اور مسلمان آپس میں بحث کر رہے ہیں، یہودی کہنے لگا ہم تو عیسائیوں کے خلاف تھے، یہ تمہارا اسلام پتہ نہیں کہاں سے نکلا ہے ننا منا، یہ تمہارا اسلام ننا منا کہاں سے نکل آیا، ہم تو عیسائیوں کے خلاف۔ یہود و نصارہ کی بہت پرانی دشمنی، یہ اب بھی دوست نہیں ہے، یہ اسلام کے لیے دوست ہوں گے، یعنی اسلام کو ختم کرنے کے لیے دوست ہوں گے، لیکن آپس میں کبھی دوست نہیں ہوں گے۔ جو بندہ دین پر ہوگا وہ کسی کا دوست نہیں ہوگا سوائے ان کے جو ایمان والے ہوں۔ دین کے دوست وہی ہوتے ہیں جو ایمان والے ہوں، اس لیے دوستی ایمانداروں سے ہوتی ہے۔ البتہ ایک بندے نے مجھ سے سوال کیا، اگر کوئی قادیانی ہم سے کوئی کام کرواتا ہے تو اس کا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ میں نے کہا اس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، وہاں کسی بندے کا بھی کام کر کے اپنی مزدوری لے لیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ میری بات سمجھ میں آ گئی نا؟ وہ مرتدی ہے، ہم کہتے ہیں سزا دینا حکومت کا کام ہے، ہمارا نہیں۔ اگر کہے کام کروانا کیا چاہیے کہ نہیں چاہیے، پھر بندہ پوچھے تو پھر قتل کر اسے، مرتد کی سزا تو قتل ہے، تو قتل کر، قتل نہیں کر سکتا کیونکہ ہے نہیں اجازت، تو اس لیے ذرا مہربانی کر اسے کچھ نہ کہے، اس سے کام لے لے، اپنا کام چلا لے، روٹی پانی کر لے۔ اب ہر ایک کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جو ہماری دکان پر آئے گا وہ کون ہوگا اور کس کا ہم نے کام کرنا ہے، اپنے حصے کی مزدوری کرے، اپنا کام لے۔ یہ میرا ویو پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے فرمایا میں تیرے دین سے سارے عالم کو منور کر دوں گا اور مخالفوں کی آنکھیں چکا چوندھ ہو جائیں گی۔ اللہ کا وعدہ سچا ہوا
اور مسلمانوں نے کیسر و کسرا جیسی عظیم سلطنتوں کو مغلوب کر لیا۔ اب چونکہ قیامت تک کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی، تیرے خادم بلند مرتبہ حاصل کر لیں۔ اگر کوئی بندہ اللہ کی راہ پر چلے تو اللہ کے ہاں بھی درجے ہیں بیٹے، جیسے ہر ڈپارٹمنٹ میں درجے ہوتے ہیں، یہ جنرل مینیجر ہے، یہ چیف انجینئر ہے، یہ مکینیکل انجینئر ہے، یہ میڈیکل ڈاکٹر ہے، یہ ایک ہوتے ہیں۔ اللہ کے ہاں بھی بہت درجے، اس لیے جو بندے درجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر چل کر درجہ حاصل کر سکتے ہیں، اور دینے والا اللہ کریم ہی ہوتا ہے۔ یہ نہ کہیے گا ہم میں سے کوئی نہیں ہو سکتا، یہ سوچ لیتا میں اس میں نہیں ہو سکتا، یعنی اس نے اس دوڑ سے لا تعلقی ظاہر کر دی۔ ہم جیسے مرضی ہیں ہم دوڑ میں شامل ہیں، کیونکہ ہماری کلاس ہے، ہم طالب مولا ہیں، ہمارا نام طالب مولا ہے۔ روزانہ اگر ایک لفظ بھی یاد کریں گے طالب مولا تو ہیں، اگر ہم 7 سال بھی ایک کلاس میں بھی رہے طالب علم تو ہیں، کلاس میں تو ہیں، کلاس سے باہر تو نہیں ہیں، چاہے 7 دفعہ فیل ہو گئے پھر کیا ہوا، کلاس میں تو ہیں۔ اس لیے نکل جانے والا باہر ہے اور جو اندر ہے وہ اندر ہے، لگا دو ہوا ہے، اور یہاں سے بندہ بھاگ بھی نہیں سکتا۔ اسکول کی پڑھائی تو چھوڑ سکتا ہے، یہاں چھوڑ کر جائے گا کہاں؟ یہ چھوڑ بھی نہیں سکتا، اس میں رہنا ہی پڑتا ہے۔ جیسا مرضی ہے وہ جب چاہے گا، جس طرح چاہے گا، جس سے چاہے گا اپنے دین کا کام لے سکتا ہے۔ اب بندہ یہ سوچتا رہے کہ یا اللہ مہربانی فرما مجھ سے دین کا کام لے۔ اس میں ایک اور نقطہ ہوتا ہے نا، بڑا آسان ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے دین کا کام کرنا، ایک ہوتا ہے دین داروں کو سپورٹ کرنا، یعنی دین داروں کو سپورٹ کرنا بھی دین کا کام، کیونکہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کچھ نہیں کر رہے، ہم دین داروں کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ان کو سپورٹ کرنا بھی دین کا کام، کیونکہ ہم ان کے ساتھ کھڑے تو ہیں، سپورٹ تو کر رہے ہیں، اس لیے دین داروں کو سپورٹ کرنا بھی، ان کے ساتھ محبت کرنا بھی ان کے ساتھ کھڑا ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ اب چونکہ قیامت تک کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی، تیرے خادم بلند مرتبہ حاصل کر لیں گے۔ تم دین کے مٹنے کے خیال سے نہ ڈرو، تم جادوگر نہیں ہو، تم سچے ہو، اور قرآن تمہارے لیے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کی طرح ہے۔ اگرچہ تم مٹی کے نیچے سوئے ہوئے ہو لیکن یہ پاک کلام باخبر۔ جس نے بیٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کا رستہ دیکھ لیا، اس کی محبت کا ذائقہ چکھ لیا، اسے کوئی اور محبت راس آئے گی نہیں۔ جس نے وہ ذائقہ چکھ لیا، وہ ٹیسٹ ڈیولپ ہو گیا، پھر وہ کہیں اور نہیں جائے گا، کیونکہ وہ محبت سے راس آ جاتی ہے۔ اگرچہ تم مٹی کے نیچے سوئے ہوئے ہو لیکن یہ پاک کلام باخبر ہے۔ تم سو جاؤ، تمہارا سو جانا مبارک ہے، تمہارا نور تمہارے مخالفوں پر آسمان سے نشانہ لگائے ہوئے ہے۔ ملحدین فلسفی لوگ قرآن پر کوئی بھی اعتراض کریں، نور محمدی ان کو پارا پارا کر دیتا ہے۔ جب بھی کوئی مجھ سے سوال کرتا ہے، کوئی بھی کرے، میں اس کے سوال کا جواب دینے سے پہلے پوچھ لیتا ہوں تمہارا کوئی سود، تمہاری کو قرآن کی تفسیر، تمہاری حدیث کی کتب؟ میں جو جواب دوں بار بار اور تم کہو نہیں نہیں نہیں، پہلے تم اپنا اصول اور قانون بتا دو کیا ہے، کیونکہ کوئی بھی ہوگا بیٹے، چاہے کوئی سیکولر ہو، کوئی کچھ بھی ہو، آپ نے اسے پوچھا ہی نہیں، وہ آپ کو کھلایا جائے گا کھلایا جائے گا کھلایا جائے گا، کیوں کھلایا جائے؟ اب اس کے تو قانون اصول پوچھیں، اس کے کیا ہیں؟ جب پوچھیں گے تو پھر کھیلنے کا مزہ آئے گا کہ ہمیں پتا ہے کہ تو کہاں سے ہارے گا۔ نور محمدی ان کو پارا پارا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی وعدے کیے ان کو صرف پورا ہی نہیں کیا بلکہ ان سے زیادہ کیا، کیونکہ اللہ کی دین چھوٹی سی بھی چھوٹی نہیں ہوتی، اللہ کی دین چھوٹی سی بھی چھوٹی نہیں ہو سکتی، اللہ کی عطا چھوٹی بھی چھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی عطا چھوٹی نہیں بلکہ تیری ساری زندگی چھوڑ، تیری قبر والی زندگی اور تیری حشر والی زندگی تک بھی کافی ہو۔ اللہ کی عطا کبھی چھوٹی نہیں ہو، کیونکہ اللہ کی عطا، اللہ کا تحفہ کبھی چھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ ایسا ہے اگر اللہ کی طرف سے تجھے کوئی ایک دیا جلتا ہوا مل جائے تو وہ کبھی بجھے گا ہی نہیں، کیونکہ اس کی عطا جو ہے وہ جلتی رہے گی، وہ دیا جلتا ہی رہے گا۔ ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ہمارے چاولوں کی فصل بہت کم ہوئی، اور جب فصل کم ہوئی تو ہم نے وہ چاول جو تھے وہ مونجی علیحدہ علیحدہ کر کے نا تو ڈرمی میں ڈال دیتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے پڑولے میں ڈال لیا۔
روٹے میں ڈال لیا تو ماہانہ محفل ہوتی، چاول نکالتے کھلا دیتے، بت بناتے کھلا دیتے. پھر ایک دن خیال آیا کئی ماہ بعد، یار فصل تو بہت تھوڑی ہوئی تھی، یہ جتنا لنگر چلا گیا ہوا ہے اس وقت تک تو چاول ختم ہو جانے چاہیے تھے، لیکن یہ چاول تو ختم ہوئے ہی نہیں. آپ فرماتے ہیں ہم نے وہ ڈھکن اٹھا کے دیکھا چاول اتنے کے اتنے، چاول کم ہی نہیں ہوئے. کیا فرمانے کہ میں نے پیر مٹھا رحمۃ اللہ علیہ کو جا کر بیان کیا کہ اس طرح سے میرے ساتھ ہوا اور ہم نے وہ ڈھکن اٹھا کر دیکھا. ہمیں ڈھکن نہیں اٹھانا چاہیے، ڈھکن نہیں اٹھایا جایا تھا، نکلتے ہی رہنے تھے. اللہ کی عطا چھوٹی نہیں ہوتی، اللہ کی عطا بڑی ہوتی، اس لیے اس کی چھوٹی سی عطا کو بھی چھوٹا نہیں کہا جا سکتا کہ چھوٹی سی عطا بھی چھوٹی ہو. جیسے اس کا ذکر صرف کیا اللہ عطا ہو جائے تو ساری زندگی کے لیے کافی ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ عطا ہے نا. ایک بندہ ہمیں کہتا ہے کہ یار ذکر کیا کرو، ہم کرتے ہیں، لیکن جب وہ اللہ کریم اس میں نور بھر دے، ذکر میں چالو کر دے، وہ پھر چلتا ہی رہتا ہے، قبر میں بھی چلتا رہتا ہے. ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میری والدہ جب وصال کر گئیں تو ان کا 5 لطائف جاری تھے، یعنی 5 جگہوں پر اللہ کا ذکر ہو رہا تھا. یعنی وہ اتنی محبتی تھی، اتنی ذاکر تھی کہ مختلف جگہوں پر ان کا ذکر ہو رہا تھا. ٹھیک ہے، لطائف جاری. لطائف وہ مقام ہوتے ہیں جہاں پر اللہ کی انوار و تجلیات برستی، اس لیے وہ کہتے ہیں لطائف. لطیفہ نہیں کہہ رہا، اس کو ہوتا ہے لطیف جگہ، حساس جگہ، پیوریفائڈ جگہ، پاک جگہ. تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی وعدے کیے ان کو صرف پورا ہی نہیں کیا بلکہ ان سے زیادہ کیا. دونوں جادوگر جن کی کل بات ہو رہی تھی کہ انہوں نے جا کے اپنے باپ سے مشورہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئیں یا نہ آئیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر معجزہ ہوگا نا تو وہ سوئے ہوئے بھی معجزہ ہوتا ہے. جادوگر جب جادو کرتا ہے تو اس کی توجہ سے جادو رہتا ہے، لیکن نبی کا معجزہ توجہ ہو نہ ہو وہ جاری و ساری رہتا ہے. دونوں جادوگر اپنے باپ کی قبر سے اٹھ کر مصر کی طرف روانہ ہو گئے. وہاں پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیامگاہ کی تلاش شروع کی کہ رہتے کہاں ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں کھجوروں کے ایک باغ میں نہلستان میں مل گئے. وہ سوئے ہوئے تھے لیکن دنیا بھر کے بیدار تھے. وہ سوئے ہوئے تھے. کل بھی بیان کیا تھا کہ حضور فرماتے ہیں میرے آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا، میں جاگتا رہتا ہوں. انبیاء کرام سوتے نہیں ہیں، انبیاء کرام قبر میں بھی جاگتے رہتے ہیں، سوتے نہیں. تو وہ سوئے ہوئے تھے لیکن دنیا بھر کے بیدار تھے. ان کی آنکھیں بند تھی لیکن عرش و فرش ان کی نگاہ میں تھے. بہت سے بیدار آنکھ والے سوئے ہوئے دل والے ہوتے ہیں. آب و گل کی دنیا والوں کو آنکھ کیا دیکھ سکتی ہے؟ جو شخص دل کی بنائیاں رکھتا ہے اگر سو بھی جائے تو اس کی 100 بنائیاں کھل جاتی. اگر تو صاحب دل نہیں ہے تو جاگ اور نفس سے لڑتا رہ اور دل کا تالا بند، اور اگر تیرا دل بیدار ہو گیا تو آرام سے سو جا. کیونکہ جب دل بیدار ہو جائے نا تو پھر سویا ہوا بھی عبادت ہوتا ہے. کہتے ہیں علماء کا سونا بھی عبادت ہے، اس لیے ان کا سونا بھی عبادت بن جاتا ہے، دل ذاکر رہتا ہے. اس لیے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میری آنکھ سوتی ہے مگر نیند میں بھی میرا دل نہیں سوتا. بیدار دل سوتے ہوا پر اللہ کی ہزاروں رحمتیں نازل ہوں. اے معنی کو سمجھنے والے، دل کی بیداری کی خوبیاں ہزاروں مصنوعوں میں بیان نہیں ہو سکتی. جب جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پاؤں پھیلائے سوتے دیکھا تو لاٹھی کو چرانے کی کوشش کی. جب تھوڑا سا آگے بڑھے تو لاٹھی میں حرکت پیدا ہوئی. وہ دونوں وہی خوف سے خشک ہو گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ وہ طاقت آسمانی ہے، کیونکہ ہر قسم کے جادو سے تو وہ خود واقف تھے، مجتہد تھے، جادو ایجاد کرنے والے تھے. اگر کوئی شخص جادو اس غرض سے سیکھے کہ معجزے اور سحر میں فرق کر سکے تو جائز ہے، لیکن ویسے جادو کرنا مطلقاً ناجائز اور حرام ہے. جادوگر کافر ہے، جادوگر کافر ہے، اسے مسلمان نہیں کہا جاتا. جادو کرنے والا کافر ہوتا ہے. جادوگروں کے پاس نہیں جانا چاہیے. یہ جتنے بھی پامسٹ ہوتے ہیں ان کے پاس نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اس کا فائدہ کوئی نہیں. اپنا ایمان اللہ کی طرف رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. وہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. آپ مجھے کہیں کہ میں کچھ کر سکتا ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا. کرنے والا وہ ذات ہے، تعلق اس سے رکھیں گے تو کچھ ہوگا. وہ ہوتا ہے کوئی
کہ یہ پیر سب کچھ کر سکتے ہیں. میں نے کہا پیر کچھ نہیں کرتے. پیر دعا بھی کرتے تو کرنا اسی نے, اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. دونوں وہی خوف سے خشک ہو گئے, انہیں یقین ہو گیا کہ وہ طاقت آسمانی ہے, کیونکہ ہر قسم کے جادو سے تو وہ خود واقف تھے. اگر کوئی شخص جادو اس غرض سے سیکھے کہ وہ معجزے اور سحر میں فرق کر سکے تو جائز ہے, لیکن ویسے جادو کرنا مطلقاً ناجائز اور حرام ہے. اس واقعے کے ذریعے سے وہ دونوں جادوگر بیمار ہو گئے. انہوں نے فوراً ایک آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس معذرت کے لیے بھیجا کہ ہم نے اللہ کے رسول کا جرم کیا ہے, تو ہم نے اللہ ہی کا جرم کیا ہے, ہمیں معاف کر دیا جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا اور وہ دونوں اچھے ہو گئے, وہ ایمان لے آئے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم پر دوزخ حرام ہو گئی, لیکن ہماری اس ملاقات کا ذکر فرعون سے نہ کرنا, اور اجنبی بن کر فرعون کے سامنے میرے مقابلے پر آنا اور ہر طرح کے جادو کے کرتب کرنا, جو کر سکتے کر لو. کیسا نڈر آدمی ہوتا ہوگا یار, جنہوں اللہ تے اتنا یقین ہوئے کہ جو مرضی ہوئی اللہ ساڑھے نال. کتنا ایک یقین کامل, اتنا شدید یقین. میں کئی دفعہ ہوتا ہے نا, میں ذرا اپنے آپ کو نا حساس آدمی سمجھتا ہوں, احساس کرنے والا, ٹھیک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی کہیں پر احساس کرنا ہو نا تو اینا کرنا میں نہ کر چھڑتا, کرنا اینا ہوئے تو میں نہ کر چھڑتا. احساس میں یہ سمجھتا ہوں. اس پر میں نا جب کبھی یہ سوچتا ہوں نا کہ میرا اللہ جس کا احساس کرتا ہوگا وہ اینا بھی کرے تھے احساس, کیونکہ وہ ٹھیک ہے نا, اس کا احساس کرنا تو بنتا بھی ہے نا بھائی, کیونکہ میرے ساتھ تعلق آپ کا, اس کا تعلق سب سے, اس کا کرنا تو بنتا ہے. تو احساس کرنے والا جو ہوتا ہے وہ مکمل احساس رکھتا ہے. جیسے آپ کے اپنے بچے ہوں تو آپ نے جب احساس کرنا ہے تو ان کا سارا ہی احساس کرنا ہے کہ بیماری بھی کوئی نہیں لگے, پڑھائی بھی کرے, طاقت بھی ملتی رہے, سب کچھ ایسا کرے, آپ کو وہ چیزیں ساری کے ساری احساس میں آتی. تو اس لیے جب احساس پیدا ہو جائے کہ اللہ میرے ساتھ ہے, اللہ میرے لیے سب کچھ ہے, تو پھر افسوس نہیں رہتا, ذرا مزیدار کام ہو جاتا. جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے روانہ ہو گئے اور دل میں چاہتے تھے کہ وقت جلد آ جائے کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا اظہار کر دیں. حشر کا میدان لگنا ہے, حشر کا میدان لگنا ہے, سب کو معلوم کہ قیامت والا دن آنا ہے, حشر کا میدان لگ جانا ہے, یہ سب کو معلوم. میں آگے بھی کہا کرتا ہوں کہ وہ صرف جب ایسے کر کے اٹھنا ہے نا, اور جب حالت کا پتہ لگنا ہے حالت کیسی ہے, بس حالت کا پتہ لگنا ہی سب سے بڑا کام. جیسے ہی حالت کا پتہ لگنا ہے نا کہ ایمانی حالت ہے, جیسے ہی حالت کا پتہ لگنا ہے کہ اللہ خوش ہے, جیسے ہی حالت کا پتہ لگنا ہے ہم سرکار کے ساتھ ہیں, وہ جیسے ہی حالت کا پتہ لگنا ہے نا, جب تک نہیں لگنا انسان خوف زدہ, اور جیسے ہی پتہ لگنا ہے اتنا طاقتور کہ کوئی گل ہی کوئی نہیں, کیونکہ جب تک پتہ نہیں لگنا خوف زدہ, اور جیسے پتہ لگ گیا ہم سرکار کے ساتھ ہے طاقتور کہ شکر ہے یا اللہ اسی نکل گئے, ہم بچ گئے. اس کے بعد اپنی اپنی طاقت ہے کہ کون کس کو بچاتا ہے, ہمارے ذریعے سے کوئی بچ سکتا ہے کہ نہیں بچ سکتا یہ اللہ جانے, ورنہ جس کو پتہ چل گیا کام بن جائے گا. جادوگروں نے فرعون سے کہا اے شاہ آپ کا اقبال بند نہ ہو, ہم ضرور جیتیں گے. فرعون نے سب جادوگروں کو بہت سے زر و جواہر دیے اور کہا کہ جب جیت کر آؤ گے تو اور بہت سے انعام دوں گا. ہر بندہ اپنی سلطنت بچانے کے لیے نا یہ سب کچھ کرتا ہے. سپر پاور امریکہ بھی ہونا تو دوسرے کمزوروں کا خیال رکھے گی, بھائی کرنا رکھنا پینا ہے, وہ ساروں کو رکھتے ہیں, کیونکہ وہ اپنی سلطنت میں شامل کرتے نا. فوجی وہاں نہیں آتے لیکن اپنی سلطنت میں معاہدے کر کے شامل کر لیتے ہیں کہ جب بھی ہوگا ایسے ہی. جب سعودی عرب کو فتح کیا گیا, سعودی عرب نے وہ خلافت عثمانیہ ختم کر کے ان کو آیا تھا نا, ان کے جو معاہدے میں تھا نا, ان کے معاہدے میں شامل تھا کہ آپ ہم سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کریں. برطانیہ ان کے معاہدے میں شامل تھا کہ آپ ہم سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. یہاں پر بادشاہ چل سکتی, خلافت نہیں چل سکتی. آج تک وہ دے رہے وہ خلیفہ کا نام ہی لیتے, بادشاہ چلتی ہے خلافت نہیں چلتی, اس لیے ان کے ساتھ معاہدے ہوئے. اب کوئی بندہ کہے کہ یار وہ اسلامی ملک ہے, بابا وہ قیدی ملک ہے, وہ قیدی ملک ہے, انہوں نے معاہدے کیے ہوئے, وہ معاہدوں سے باہر نہیں ہو سکتے, ٹھیک ہے جی. میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے بیان کیا ہے,
اور اب یہ از حد دلچسپی کا موجب بن گیا ہے، لیکن مقصود صرف قصہ بیان کرنا نہیں ہے۔ یہ قصہ تو بہت پرانا ہے، سب نے سنا ہوا ہے۔ قصہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اے بھلے آدمی، یہ قصہ بیان کرنے کا مقصود تو وہ نور ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے واقعات صرف آڑ کے لیے بیان کیے ہیں، تمہیں سمجھانے کے لیے بیان کیے ہیں۔ مقصود اصلی تو وہ نور ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون تو تیرے وجود میں موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون تیرے وجود میں موجود ہیں۔ ان دونوں مقابل شخصیتوں کو اپنے اندر تلاش کرنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ قیامت تک کے لیے، قرآن میں جو آ گیا تو قیامت تک کے لیے، سارے زندگی جو بھی زندہ رہے گا وہ قرآن پڑھے گا، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آئے گا، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، سارے ذکر۔ لیکن ہر بندہ یہ سمجھے گا یہ ذکر میرے لیے نہیں۔ ہر بندہ وہ کہتے قبیل بننے کی کوشش کرتا، حبیل بننے کی کوشش نہیں کرتا۔ قبیل قاتل، حبیل جو تھا اس کو قتل کیا گیا تھا، اس لیے قبیل بننے کی کوشش کرتا، حبیل بننے کی کوشش نہیں کرتا۔ تو کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ قیامت تک کے لیے ہے، روشنی دوسری نہیں ہے، چراغ الگ الگ ہے۔ ہر نبی کا نور امت کا کسی ولی میں منتقل ہوتا رہتا ہے، اور جس صفت خاص کا کوئی نبی مربوب ہوتا ہے اسی صفت کا کوئی ولی بھی مربوب ہوتا ہے۔ نبی کی صفت بھی ولی کے اندر پائی جاتی ہے۔ میں نے آگے بتایا نا کہ ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ وہاب میں مختلف چیزیں بانٹ رہے تھے، کشف، کیا کہتے ہیں، کرامت، اور جب علم کی باری آئی کہنے لگے علم میں رضوان کو دیتا ہوں۔ تو اس لیے وہ صفت جو ہوتی ہے نا وہ کسی کو بھی مل جاتی ہے، اور پہلے پتہ کچھ نہیں چلتا، لیکن جیسے جیسے ہم چلتے رہتے ہیں نا تو راز کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اور جب آپ کا نور مکمل ہوگا، یہ ایسے ہی ہے جیسے آخر میں حضور علیہ السلام پر جب اترا الیوم اکملت لکم دینکم، اے محبوب ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اسی طریقے سے ہر بندے کا علم بھی مکمل کر دیا جاتا ہے، جنی جو ہوتا ہے وہ بھی مکمل کر دیا جاتا ہے۔ اشخاص بدلتے رہتے ہیں، بندے بدلتے رہتے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن اس صفت خاصہ کا نور منتقل ہوتا رہتا ہے، وہ نور چلتا رہتا ہے، اور نور اپنے حصے کے سینے ڈھونڈتا رہتا ہے۔ نور اپنے حصے کے سینے ڈھونڈتا رہتا ہے کہ میں کیڑا سینہ ہے جڑے اندر میں جانا ہے، اور جس سینے کا جو سینہ متحمل ہوتا ہے اس سینے میں چلا جاتا ہے۔ اگر تو جسموں پر نگاہ رکھے گا تو بھٹک جائے گا، اور اگر نور کو دیکھتا رہے گا تو نجات پا جائے گا۔ یاد رکھ، تعدد اور دوئی صرف جسم کی ہے، نور کی نہیں۔ تعدد کثرت اور دوئی فرق جسم کی ہے، نور کی نہیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خاص تجلی سے، اپنے خاص نور سے حضور کو تخلیق فرمایا، اور حضور کے نور سے زمین آسمان ہر شے بنی۔ حضور کے نور سے ہر شے بنی، جو بھی دنیا میں سورج چاند ستارے سارے حضور کے نور سے بنے۔ اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ وہ ہر شے دا جوہر تے اصل دو عالم، وہ آدم بھی ہے پر ہے آدم تو اقدم۔ کدی رب نہ کہندا سراجم منیرا کہ ساڈے جیا سونا انسان ہوندا، اس لیے وہ سب سے پہلے ان کے نور سے ہی سارے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے نور سے ہی ساری زمین ہے۔ تو ہر نور، وہ نور ہر ایک میں سمایا ہوا ہے، اسی نور کی وجہ سے یہ سارے روشن نظر آتے ہیں۔ وہ کوئی دور جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اپنے اندر کوئی صاف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تعدد اور دوئی صرف جسم کی ہے، نور کی نہیں۔ مومن اور کافر کے نقطہ نگاہ کے فرق ہی سے اختلاف پیدا ہوا، ٹھیک ہے جی۔ باتیں چھوٹی چھوٹی سی ہیں، گل ایک کوئی پلے بننے والی کہ اس دنیا دا ہیرو تو ہے، جس دن تو کہا نا میں نہیں ہے گا، دس دے تو کہڑا پارٹ ادا کرنا ہے، کچھ نہ کچھ پارٹ تو ہم ادا کر رہے ہیں نا۔ اچھا بتا تو نے پھر کون سا پارٹ ادا کرنا ہے اگر اللہ والا نہیں کرنا؟ اگر تیرا کوئی عمل ہے، دخل ہے، تو کیا ہوگا؟
اس لیے ہم نے یہی کہنا ہے، یہی سمجھنا ہے کہ اللہ یا اللہ ربنا اتمم لنا نورنا، یا اللہ ہمارا نور مکمل کر دے، کیونکہ نور مکمل ہوگا تو پھر بندہ نورانی بنے گا، نور مکمل ہوگا عادت چس پڑ جائے گی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہوتی جائے گی وہ چس پڑ جائے گی، شوق بڑھ جائے گا، اور جب شوق بڑھ جائے تو اس کو دیکھ کر ہر ایک کو شوق پڑ جاتا ہے، اس کو دیکھ کر شوق پڑ جاتا ہے، یا اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے، یا اللہ مجھے بھی ایسا کر دے۔ اللہ اکبر۔ ہم اپنی زندگی کی ابتدائی سٹیجیں دیکھیں نا، چلتے 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 یہاں تک لایا اللہ کریم، تو ہم سمجھتے ہیں کہ جاتے 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 مزید پاک ہو جائیں گے، کیونکہ آہستہ آہستہ نا، آہستہ 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 آہستہ، اور آخر پر تو رہنا یہی ہوتا ہے، یا اللہ معاف کر دے، تیری بڑی مہربانی۔ لمبے چوڑے قصے نہیں رہ جاتے، سب کہانیاں ہی رہ جاتی ہیں، ایک ہی آواز۔ کسی بھی آپ بندے کو جو مرنے لگا ہو، بسترے مرگ پر ہو، ڈیتھ بیڈ پر ہو، آپ اس کو دیکھیں، جب اس کے اندر سے نا وہ چیز نکل گئی ہوتی نا، انا شنا، وہ ساری تکلیف، تو اس وقت بھی نا اس کے آنکھوں سے آنسو روا ہوں گے، ان کو وہ دعا کر کہ میرے واسطے دعا کر، معاف کر دے میرے یا میں تینوں کچھ کیا ہے، معاف کر دینا یار، مینوں وہ معافیاں منگنے دل کرتا، یا اللہ مینوں معاف کر دیں، یا اللہ اے بھی مینوں معاف کر دے، اے بھی مینوں معاف کر دے۔ اپنی حالت غیر ہو جاتی ہے نا انسان کی، کیونکہ مرنے کے وقت پہ وہ چیز غالب آ جاتی ہے، اور جنیاں اسی پھڑا ماریاں ہوندی ہیں نا، ساری پھڑا اڑ جاندیاں، پھر ایک کوئی چیز رہندی، یا اللہ تیری مہربانی معاف کر، اور کچھ بھی نظر نہیں آتا کہ یا اللہ تو معاف کیتا تو سارا کام ہی سدھا ہو جائے۔ اس لیے میرے اس دنیا کی کوئی پہلوانی نہیں پئی، کوئی گدڑ سنگی نہیں ہے۔ آپ یہ کہیں کہ ہمیں کوئی ایسی گدڑ سنگی مل جائے، آپ ہی سب کچھ ہیں، تعلق اللہ سے ہے، آپ پاورفل ہے، تعلق اللہ سے ہے تو آپ پاورفل ہیں، تعلق اللہ سے نہیں آپ زیرو ہیں۔ اس لیے کوئی مجھے ملنے بھی آئے، بڑا آدمی ہو، مجھے اس سے کیا لینا دینا ہوتا ہے؟ مجھے لینا دینا ہوتا ہے میری لائن کا، کہ میری لائن پر کوئی چلتا ہے تو ٹھیک ہے میں سمجھا دیتا ہوں، جو میری لائن پر نہیں چلتا میں اسے کیسے سمجھا سکتا ہوں؟ میں اس کو کچھ بھی نہیں سمجھا سکتا۔ اس لیے ہر ایک کی مدد بھی نہیں کی جا سکتی بیٹے، لیکن دعا کی جا سکتی ہے کہ ہر دیکھنے والا، سننے والا، چاہنے والا جنت میں جائے، ہم میں سے کوئی بھی جہنم میں نہ جائے۔ امید کا عمل ہے ہم ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے ہوئے، ایک دوسرے کو بچاتے ہوئے، راستے پر چلاتے ہوئے، اپنے رب سے تعلق جوڑتے ہوئے، کلمہ کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے، کلمہ پڑھتے ہوئے اپنی اس دنیا سے نکل جائیں گے، اور اللہ کے ہاں کھڑے ہو جائیں گے، اور جواب دے کر اسے مہربانیاں مانگتے نظر آئیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔